السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں میرے ساتھ ہیں انیک ناجی، سعید قاضی اور امریکہ سے رؤف کلاسا صاحب۔ ناظرین، ایف بی آر نے تمام ٹیکسٹائل مصنوعات، کھیلوں کے سامان اور ملک میں فروخت کی جانے والی اور ایسی ہی تیار شدہ اشیاء کی ملک میں درآمد پر جی ایس ٹی یعنی جنرل سیلز ٹیکس کی شرح 5% سے بڑھا کر 17% کر دی ہے اور باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور نوٹیفیکیشن کا جو اطلاق ہے یہ فوری طور پر ملک بھر میں ہوگا اور اس اقدام سے ان تمام درآمدی اشیاء کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ 5 امیر ترین صنعتی سیکٹرز میں سے جنرل سیلز ٹیکس کے ذریعے مطلوبہ مالی وسائل جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کیا حکومت جو مالی وسائل حاصل کرنا چاہتی ہے، جو مقاصد اس سے حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ اس سے پورے ہو پائیں گے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے کہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کا کراچی میں دھرنا جاری ہے۔ جب یہ دھرنا شروع ہوا تو 2 دن تک ٹرانسپورٹرز اور ہر طرح کا وہاں پر کاروبار بند رہا، اور اس بندش کی وجہ سے اب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملک میں پیٹرول کی جو سپلائی ہے یہ بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل پہنچانے والی جو گاڑیاں تھیں یہ ملک کے مختلف حصوں تک نہیں پہنچ سکیں، جس کی وجہ سے مختلف شہروں میں اب سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس وقت وہاں پر کراچی میں کیا صورتحال ہے، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے اور روزانہ کی طرح کچھ عام خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے انیک سے لے لیتے ہیں۔ جی انیک۔ شازیہ، دنیا نیوز روزنامہ دنیا کی خبر ہے، پاکستان علماء کونسل کے حوالے سے پبلش ہوئی ہے ویب پیج پہ، جس میں جو تجاویز ہیں ان کی اور جو ان کی کہنی چاہیے وہ جو باتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو ڈکلیئر انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل خلاف اسلام ہے، اور یہ کہ آپ مذہب کا نام لے کر یہ دہشت گردی کرنا یہ بھی خلاف اسلام ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کی جو استعمال ہے وہ عربی خطبہ اور اذان کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال ناجائز ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کسی غیر مسلم کو یا کسی فرقہ بازی میں پڑھ کے کسی کو قتل کرنا، واجب القتل قرار دینا ماورائے عدالت، یہ بھی ناجائز ہے، غلط بات ہے۔ تو اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ پاکستان علماء کونسل کے یہ جو کل ہوا ہے سیمینار، اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی روزنامہ دنیا کی ایک اور خبر حافظ آباد سے ہے، وہ اس کے ساتھ لنک کر کے یہ دونوں خبریں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے جی قاضی صاحب، آپ کے پاس شازیہ بھی 2018 میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ 2018 میں امریکہ کو پیچھے پچھاڑ دے گا چائنا، مگر آج ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ اس سال ہی امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا چائنا، اس سے بڑی معیشت بن جائے گا۔ یہ جو آئی سی پی انٹرنیشنل کمپیریزن پروگرام اور یہ ورلڈ بینک کے ساتھ لنکڈ ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میجر، اس پیمانے کے تحت جو انڈیا ہے وہ چائنا سے بڑی اکانومی، انڈیا جاپان سے بڑی اکانومی قرار پائے گا۔ اس ایک تو دیکھیں گے یہ پیمانہ کیا ہے، اور دوسرا دیکھیں گے کہ کیسے معیشت کا بڑا ہونا اور نیچے ایک بڑے پیمانے پر انسانوں کے لیے بربادی کا بھی موجود ہونا، یہ کیسے یکجا ہے اور یہ کیا پیمانے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسز آپ کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسز صاحب۔ جی شازیہ، جو آج آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہے ہیں وہ اسلام آباد کے پارک کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ ارجنٹائن پارک ہے، بڑا یہ مشہور اور بڑا اسلام آباد کے ہارٹ میں ہے، اور پولی کلینک ہاسپٹل جو ہے اس کے بالکل بغل میں ہے۔ یہ پولی کلینک ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پارک جو ہے یہ ہمارے حوالے کر دیں، اس کو گرا کر ہم اس پہ نیا اس کے ساتھ ہسپتال کی توسیع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب سینیٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں، کل ایک وہاں اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو گرا دیں پارک کو، اور ہسپتال کی انتظامیہ کے حوالے کر دیں، اس پہ آ کے نئے بلاکس بنائے۔ تو آج اس پہ بات کریں گے، کیا پاکستان میں جہاں پہ ہاسپٹل ضروری ہے تو یہ ساتھ میں یہ پارکس آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، اور کیوں ایک پارک کو جو بہت پرانا اور مشہور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے پارک ہے اس کو گرا کے آپ کیوں اس پہ ہسپتال بنانا چاہتے ہیں، تو اس پہ ذرا بات کریں گے آج۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایف بی آر نے ٹیکسٹائل، چمڑے، قالینوں، کھیلوں کا سامان، آلات جراحی، اس پر جی ایس ٹی میں 12% اضافہ کر دیا گیا ہے، 5 سے 17% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ موبائل سیٹ پر بھی بتایا گیا کہ 250 روپے ٹیکس نافذ کیا گیا ہے، جبکہ بجٹ میں اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ کلاسا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے سال اس پر چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی ججمنٹ بھی آ چکی، اس کے بعد ایک دم پھر انہوں نے نافذ عمل کر دیا ہے۔ آپ ٹیکسٹائل لابی ہمارے ہاں اتنی اسٹرانگ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کو واپس لینا پڑے گا؟ کیونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری آلریڈی شور مچا رہی ہے، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، تو ان کا تو کام ہی نہیں ہو رہا۔ شاید اس میں 2 چیزیں ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا اور میرے خیال قاضی صاحب کو بھی اچھی طریقے سے یاد ہوگا، نیک کو بھی، کہ لاسٹ ایئر بھی یہ کام واردات کی گئی تھی کہ جب یہ پارلیمنٹ میں ایک طرف انہوں نے بجٹ پیش کیا اور ساتھ میں انہوں نے جی ایس ٹی کو 17% کر دیا تھا۔ کچھ لوگ سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ جب یہ بل ابھی وہاں پیش بھی نہیں ہوا وہاں پہ
अप्रूवल के लिए आपने सिर्फ अपना बजट ले किया है, आप कैसे बैठ के पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर कैसे आप इसको वो कर सकते हैं? आप सेल्स टैक्स को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी बढ़ा दिया उन्होंने। जो बात मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है डाइजेस्ट करनी, जो आइटम्स आपने भी पढ़े हैं और मैंने भी सुबह के आज के अखबारात में ये सारी खबरें पढ़ी हैं, ये वो तमाम आइटम्स हैं जो पाकिस्तान मोस्टली एक्सपोर्ट करता है जी। एक तरफ तो आपने बैठ के आपने एक नया टारगेट सेट कर दिया है, आप ये कहते हैं हमारे एक्सपोर्ट का टारगेट आपने बढ़ा दिया, $27 बिलियन तक ले गए, साथ में आपने जीएसटी बढ़ा दी जैसे आपने भी पढ़ा हमें बताया है, और तीसरा ना बिजली है ना आपके पास यहाँ पे आपका प्रॉपर गैस दे रहे हैं, बेतहाशा आपकी गर्मियां हैं, वर्किंग आपके कंडीशन वो बेहतर नहीं है। सो मैं ये समझने से कासिर हूं कि वो सेक्टर जो आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को फौरन ये रिजर्व लेके दे रहा है, उस पे टैक्स करना, ये मेरी तो अंडरस्टैंडिंग से बियॉन्ड है। काजी साहब से पूछ लेते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है, कौन से मतलूबा वसाइल हुकूमत जमा करना चाहती है। मैं बल्कि इसमें एक ऐड भी करूंगा काजी साहब, सवाल वो ये है कि ये मतलब आईनी तौर पर बताइएगा कि ये पार्लियामेंट जो है बजट इसमें क्यों शामिल नहीं किया गया? पिछले साल तो चलो ये था ना कि जी इन्होंने कहा कि हम नए आए हैं, हम क्या करते हैं। इस साल वजह बताएं, ये बजट में शामिल वजह तो वही बता सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जिस तरह ये कह रहे हैं क्लासर साहब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो वापस भी करवाया गया था। मगर जो सवाल आपने किया है, मेरे ख्याल में अगर इस तरीके से इसको देखें, वो ये जो जीएसटी है ये इनडायरेक्ट टैक्स है शाजिया, ये कोई आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं, आपके इनकम टैक्स नहीं है। अगर ये इम्पोज हो भी जाता है, वो किस हद तक रजिस्ट करें या ना करें, अल्टीमेटली ये जो गुड्स हैं चमड़े की, कपड़ा गरीब आदमी खरीदता है, जूता खरीदता है, छोटे गरीब आदमी का बेटा भी एक बैट खरीद लेता है या बॉल खरीद लेता है, खिलौने। तो अल्टीमेटली ये जो है एक स्प्री जारी है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो अवाम या मिडिल क्लासेस या जो पे करते हैं जिसका कोई असर तो वो पता नहीं करेंगे, इस पर रजिस्ट नहीं करेंगे। पिछली दफा तो थोड़ा बहुत रजिस्ट किया था उन्होंने, लेकिन अगर वो ये हो भी जाता है तो अल्टीमेटली ये पे आम आदमी करेगा। और इस स्टोरी में मैं देख रहा था क्लास साहब, पहले तो मैंने देखा कि मैंने पिछले साल की स्टोरी तो नहीं निकाल ली, फिर मैंने डेट पढ़ी तो मैंने कहा सुबह कहीं मैं कोई ब्लंडर ही न कर दूं। बाद 2-3 अखबारों में डॉन में भी मैंने देखी, तो अब उसमें ये कह रहे हैं कि इनसाइडर कह रहे हैं कि इससे सुनामी ऑफ इन्फ्लेशन, गोया महंगाई का एक और तूफान आ जाएगा। जाहिर है इससे पहले अब जो चीजें हैं, जिस तरह आपके इनपुट्स हैं महंगे हो रहे हैं, और दूसरी बात ये भी समझ नहीं आती कि एक्सपोर्ट का जो मामला है उस पर तो वैसे ही डार साहब कह रहे थे कि हम इसमें करेंगे, लेकिन क्या ये देखना ये है कि क्या इसके लिए भी कोई कोर्ट को। लेकिन काजी साहब पिछली दफा 2012 में जब 5% लगाया गया था तो किसी ने भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ही जमा नहीं करवाई थी इस कानून से बचने के लिए, तो आपको लगता है कि इस दफा भी इसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, अगर उन्होंने नहीं करवाई थी तो ये मैंने तो नहीं करवानी थी। ये जो सरकार के इदारे हैं, FBR है, इतना बड़ा एक पैराफर्नेलिया है, इन्होंने लगाना है ना। तो अगर ये अपने फेलियर हैं, जिस तरह कल डॉक्टर इशफाक हसन साहब कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा FBR अगर लोगों से टैक्स नहीं ले सकता तो फिर वो विदहोल्डिंग टैक्स लगा देगा। अब विदहोल्डिंग टैक्स लगाने के लिए तो 100-200 आदमी काफी है कि जनाब आपने बैंक से 200 रुपया निकलवाया तो आपके 2 रुपए निकल गए या 15 रुपए निकल गए। तो इतना बड़ा अगर आपने सेटअप रखा हुआ है तो बहरहाल इस पे मेरे ख्याल में आज सारा दिन लहदे होगी। और मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि हुकूमत अगर टैक्स लगाती है तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि इन रिटर्न लोगों को सर्विसेज फराहम की जाए, तो क्या यहाँ पर सर्विसेज उस तरह से लोगों को फराहम की जा रही है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्टेट जब टैक्स लगाती है तो इसकी बाद में जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या सर्विसेज फराहम की जा रही हैं जो इन रिटर्न करनी चाहिए? शाजिया बुनियादी बात ही है ये, यानी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यही लड़ाई है ना कि मैं टैक्स क्यों दूं अगर मेरी नुमाइंदगी नहीं है। मेरी नुमाइंदगी कौन कर रहा है? पार्लियामेंट में मेरी नुमाइंदगी बैठी हुई है, सही गलत बात की बात है। अब ये जो मैं काजी साहब से पहले भी सवाल किया था कि ये मेरे जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये इस तरह का जीएसटी वहां पे ये बहस क्यों नहीं हुई? इस पे बजट को क्यों नहीं शामिल करते? वारदात क्या है? वारदात क्या है इसके पीछे? वारदात तो इसमें सिर्फ एक बुनियादी तौर पर तो वारदात ये है कि इनडायरेक्ट ये जो इकोनॉमिक मॉडल है ये है कि आप आम आदमी से टैक्सेस लेंगे। आपने कॉर्पोरेट टैक्स नीचे कर दिया, अगले 2017 तक आप उसको 20% पर लेके आएंगे। अच्छा, लेकिन बात यह है कि बजट के अंदर अगर शायद इसलिए न रखा गया हो क्योंकि ऑलरेडी जो मेजर्स हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को तो आप कर रहे हैं
اس کو بینیفٹ دے رہے ہیں. آپ نے جو ٹیکس تھا, گین ٹیکس تھا جو اسٹاک بروکر پہ لگتا ہے, وہ بڑے بڑے بگ بیرنز ہیں. اور ساتھ ہی آپ پہلے یہ اس میں ایک بات یہ تھی کہ آپ ریٹیل کو لے کے آئیں گے اور 23 لاکھ لوگوں کو اس کو لے کے آئیں گے. اچھا, وہ جو 23 لاکھ لوگوں کو لے کے آنا تھا آپ نے, وہ بھی الٹیمیٹلی ریٹیلر نے جیب میں اس نے پرائس ڈال کے تو آگے بھیج دینا تھا. تو میرے خیال میں اس کو 2 حصوں میں کر لیا. مگر ایف بی آر کی بڑی انٹرسٹنگ اس پہ آبزرویشن ہے. جب ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی یہ بالکل لائکلی تھا, ہم فائنینشیل ایئر میں کسی بھی وقت کر سکتے تھے اور یہ کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. اور ظاہر ہے معاملہ تو سپریم کورٹ میں بھی گیا تھا, اس کے باوجود حکومت کہتی تھی انہیں اختیار ہے. اس وقت میرے خیال میں جوڈیشل ایکٹیویزم بہت زیادہ تھا. آپ مجھے نہیں پتا کورٹ کیا کرے گی, لیکن مجھے لگتا ہے جیسے کوئی بائیفرکیٹ کیا گیا, پہلے یہ کر لیتے ہیں بعد میں وہ کر لیتے ہیں. مگر میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹس ریشنل. ایک بات میں آپ سے گزارش کروں, آپ کو یاد ہے کلاسر صاحب بھی کہہ رہے تھے, قائد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا بجٹ آیا کرتا تھا, قوم بڑی خاموشی سے بیٹھ کے سنا کرتی تھی, ان کو یقین ہوتا تھا کہ 1 سال تک اب قیمتیں یہی رہیں گی. لیکن اب انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہر مہینے آ جاتا ہے, یہاں پہ تو گھنٹوں میں آ گیا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی کلاسر صاحب؟ جی شاہجہ, اس میں جو بات میرا خیال پہلے بھی ہم کرتے رہے شو میں, اور جو انہوں نے یہاں پہ آ کے یو ٹرنز لیے ہیں پرٹیکولرلی اسحاق ڈار صاحب نے, ان یو ٹرنز کا نتیجہ ہے کہ آپ اس طرح کے انڈائریکٹ یہ ٹیکسیشن پہ چلے گئے. عام آدمی کو لوٹ مار کا آپ نے ایک نیا ایک ڈاکومنٹری سا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. انہوں نے کہا تھا 30 لاکھ کے قریب جو انہوں نے ڈھونڈے تھے وہاں پہ, اس وقت طارق ملک صاحب تھے, انہوں نے باقاعدہ ڈھونڈ کے دیے تھے یہ 30 لاکھ آپ کو پوٹینشیل یہ بندہ ہے جو آپ کو ٹیکس نہیں دے رہا. آپ نے ان 30 لاکھ کو بھی کچھ نہیں کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں کہ وہ تو فگر ٹھیک نہیں تھے. مقصد یہ تھا کہ طارق ملک کو ڈسکریڈٹ کیا جائے, نادرا کو, اور اپنے یہ نہیں دیکھا کہ آپ ان کو ڈسکریڈٹ کر کے جھوٹا کر کے آپ کے اپنے پولیٹیکل مقصد تو سرو ہو رہا ہے, لیکن ملک کی قانون کو کیا نقصان ہو رہا ہے ان لوگوں نے اس پہ نہیں دیکھا. اور پلس جو بات میں بار بار کہتا ہوں سر, کہ جس سیٹ پہ اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں, ان کے منصب کا تقاضا ہے ہولیر دین پوپ, کہ ان کو جب تک یہ خود پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے, پارلیمنٹ خود پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرے گی, آپ کو ٹیکس یہاں پہ نہیں ملے گا. آپ پارلیمنٹ کے نمائندے 1000 روپے سینکڑوں میں ٹیکس دیں گے. احسن اقبال صاحب جیسا بندہ 11,000 روپے ٹیکس دے گا, تو اس کے بعد کون اس ملک میں ٹیکس دے گا؟ اور اسحاق ڈار صاحب کا جو ٹیکس اس سال کا ہے وہ مجھ سے کم ہے. میری جو کوئی انکم نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ میں یہاں پہ دنیا اخبار سے صاحب مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے, تھوڑا سا اختلاف ہے. چھوٹی سی بات سرکار صاحب, کہ ڈار صاحب نے مجھ سے پچھلے سال جو میں نے ٹیکس ریٹرن جمع کروائے ہیں اپنے گوشوارے سبمٹ کیے, ڈار صاحب نے مجھ سے 5 لاکھ روپے ٹیکس کم دیا ہوا ہے. ڈار صاحب شو کر رہے ہیں کہ میری مہینے کی انکم 2.5 لاکھ روپے ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈار صاحب 2.5 لاکھ روپے انہوں نے باقی انکم کو قرضہ حسنہ کا جو نام دے دیا تھا. کلاسر صاحب باقی انکم ان کی قرضہ حسنہ کے نام چلی گئی تھی. اچھا نہیں, اس میں وہ تو پھر ایک 55 کروڑ کا ایسٹ ہے, وہ فرما کے میں 2.5 لاکھ روپے انکم ہے میری. 55 کروڑ والا ایسٹ کی 2.5 لاکھ انکم ہے, اور مجھ سے وہ جو ایک صحافی ہے جس کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہے, اس کے علاوہ مجھ سے 5 لاکھ روپے کم ٹیکس دیا ہے ڈار صاحب. ایک تو یہ بات ہے, آپ کہتے ہیں یا ٹیکس کوئی نہیں دیتا. ابھی آج ہم نے کوشش کی ڈاکٹر اکرام سے مجھے رات کی خبر میں نے صبح 3 بجے دیکھی, اٹھ کے رات کو دیکھ لیتا تو بات نہیں ہو پائی. یہاں ہمارے پروگرام میں انہوں نے آ کے یہ بتایا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا بلکہ ایشیا میں شاید دنیا کا سب سے بڑا ٹیکس دینے والا ملک ہے, جس کے عوام سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز. تو ٹیکس تو ہم بہت زیادہ دیتے ہیں, اور انڈائریکٹ یہ نہ کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. آپ پہ اور ہم پہ لگتا ہے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ نہیں پیسہ دیکھتے ہیں ٹیکسٹائل, ہم پیسے کو جاتا ہوا تو دیکھتے ہیں کہ آتا ہوا نہیں دیکھتے. یہ ہمارا شاید ہماری نظر کا کوئی دھوکہ ہو. ٹیکسٹائل لابی یہاں پر اتنی اسٹرانگ ہے, کیا یہ پریشر ڈالے گی حکومت پر, حکومت اپنا یہ فیصلہ واپس لے گی یا ٹیکسٹائل انڈسٹری اس فیصلے کو ایکسپٹ کرے گی؟ شاہجہ چھوٹی سی بات, جی ہمارے حکمرانوں کو ٹیکسٹائل ملے نہیں ہے, ان کی شوگر ملے ہیں. اگر شوگر ملز کا معاملہ ہوتا جو ٹیکس لگنے نہیں تھا, اگر جس میں خود انویسٹ کرتے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں لگنا تھا. سیمنٹ کا ہوتا ہے انہوں ٹیکس نہیں لگانے تھے اس طرح کی چیزوں میں, کیونکہ اس کے اپنے انٹرسٹ ہے. شوگر ملز تمام رولنگ لیڈ کی شوگر ملز یا پوزیشن میں ہوں چاہے پاور میں ہوں, اس لیے ٹیکسٹائل والے اتنا زیادہ پاورفل کلاؤڈ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے حکمرانوں کی بہت کم ٹیکسٹائل ملز ہیں, ان کی شوگر میں زیادہ بزنس ہے ان کا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. کراچی میں دھرنا جاری ہے جی. ٹرانسپورٹرز نے جو ہڑتال کی تھی اس کا کافی نقصان ہو سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی جو ہے وہ قلت پیدا ہو جائے, پیٹرول ٹائم پر پہنچ نہ سکے. کوشش کریں گے کہ اس لیے ہم بات بھی کر لیں, لیکن اس سے ہو سکتا ہے یہ مسئلہ پورے پاکستان میں. جی آف کورس کراچی ہمارا, یعنی اب اس میں پہلے ہی ایک تو بہت ٹینشن ہے, اوپر سے ہم نے ابھی ایک ایکسپلوژن دیکھا ہے, ایٹ لیسٹ 2 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے. آج یوم دعا کا ظاہر ہے وہ ہے, اور سب کے وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ بھی خبر ہے کہ جو اگر یہ سپلائی متاثر ہو گئی تو اس کے کیا امپیکٹ ہوں گے. ظاہر ہے کہ اس پہ جو اصل بات یہ ہے کہ حکومت یعنی جو ہے نا, یعنی سندھ حکومت کی
وہ اتھارٹی یا وہ کہنا چاہیے گورننس نظر نہیں آتی کہیں. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کا یعنی چیف منسٹر صاحب بھی جب کو بات کرتے ہیں تو وہ جو کہتے ہیں اس کو سنجیدگی سے زیادہ کو یعنی لیا نہیں جاتا. ویسے میں تھوڑا سا جو قائم علی شاہ صاحب کی ایک کرزمیٹک شخصیت ہے, ہم ان سے تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو ٹھیک کر لیں. مجھے لگتا ہے وہ بڑے بیگانہ ہو کے بیٹھے ہیں. میں آپ کو کل کی خبر بتاؤں کہ آپ کو پتا ہے کہ کل میں ایک خبر دیکھ رہا تھا ایک چینل پہ کہ تمام جو چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں وہ گئے اور انہوں نے جا کے ملنا تھا قائم علی شاہ صاحب سے. انہوں نے کہا کہ جناب پلیز فوج بلا لیں. وہ ان سے ملے نہیں. اچھا, میں نے یہ خبر سنی کل کسی ایک چینل پہ چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اتنے حالات ہو گئے, ہم اتنے پینک میں, اتنے خوف میں ہیں. اور جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وائی دی رولنگ سیکشنز آف دی سوسائٹی آر سو کنسرنڈ اینڈ وریڈ اباؤٹ اینڈ دے آر آلموسٹ ٹوگیدر, اور ان کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں, ان کو پاسپورٹ بھی بھیج دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ خیر آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بچا کیا ہے ہمارے پاس کراچی کے علاوہ. کراچی ہماری اس بری بھلی معیشت کو زندہ رکھے ہوئے ہے. کراچی محنت کشوں کا سب سے بڑا شہر ہے, آپ کی 72% معیشت کا شہر ہے. اور جو یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں یہاں پہ بیسیکلی جو کوئی دولت اوپر سے ٹرکل ہو کے نیچے آتی ہے, کسی آدمی کو اگر وہ چلتا ہے کسی دور افتادہ علاقے سے تو روزگار اسے کراچی میں جا کے ملتا ہے. تو کراچی بہت لوگوں کا آسرا ہے اور اس زبوں حال معیشت کا بھی آسرا ہے. لیکن کلاسز صاحب موجودہ صورتحال میں جو ایم کیو ایم کے ساتھ صورتحال چل رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اور باقی تمام سیاسی جماعتوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. کوئی اس طرح کے کسی نے بھی بیانات نہیں دیے کہ افراتفری وہاں پہ نہ پھیلے, وہاں پر کشیدگی نہ پھیلے. تو یہ کریڈٹ ہماری سیاسی جماعتوں کو جاتا ہے. اور ٹرانسپورٹرز نے بھی ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کیا ہے وہاں پر. نہیں, میرا خیال ہے بالکل اس میں ان کو جاتا ہے کریڈٹ جاتا ہے, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کو جاتا ہے, الطاف شاہ کو خود جاتا ہے, ان کے پارٹی ورکرز ہیں, لیڈرشپ ہے, ایون باقی پولیٹیکل پارٹی سب کو جاتے ہیں, سب کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں. اچھی بات ہے, کراچی میں امن ہونا چاہیے, پیس ہونا چاہیے, اور کوئی بندہ نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ یہ بے گناہ لوگ مارے جائیں, انریسٹ ہو. اور پرٹیکولرلی ایک ایسے واقعے کی وجہ سے پاکستان میں یہ انریسٹ ہونا چاہیے جو پاکستان کی زمین پہ ہوا نہیں ہے. یہ واقعہ وہاں برٹن میں ہوا ہے. الطاف صاحب جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کے وہ خود وہاں برٹن کے شہری ہیں, ان کا لا ہے, ان کے ریگولیشنز ہیں, وہ اس کے مطابق ان کو جسٹس انصاف بھی ملے گا. اگر غلط چارجز ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ بری بھی ہو جائیں گے, ان کو سو بھی کر سکتے ہیں, پیسے بھی کما سکتے ہیں. ایک چیز میں چھوٹی سی قاضی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, میرا دل چاہ رہا ہے قاضی صاحب کو چھیڑنے, شرارت کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو اگر قاضی صاحب آپ کو یاد ہو, اور میں یہ کسی کا ٹویٹ میں نے پڑھا, یہ میری سوچ نہیں ہے, یہ کسی کا ٹویٹ پڑھا ہے میں نے ٹویٹر پہ, اور بڑا خوبصورت سوال تھا جس نے بھی کیا ہے. اس نے کہا کہ سب لوگ پاکستان میں ہمدردی کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں, ہونی بھی چاہیے, حکومت بھی بڑی, نواز شریف صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں, تمام کے انہوں نے بعد جا کے کونسل وہ بھی لے لیا, ایکسیس بھی لے لیا, سب کچھ کیا, فیئر, آپ کو ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. بینظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب پہ جو کیس ہوا تھا وہ بھی منی لانڈرنگ کا کیس تھا سوئس حکومت کے ساتھ. جب وہاں پہ ان کی عدالتوں میں کیس آیا تو بینظیر بھٹو پہ, زرداری صاحب پہ منی لانڈرنگ کے چارجز سے نواز شریف صاحب نے اپنے اٹارنی کے ذریعے, اٹارنی جنرل کے ذریعے فوراً ایک خط لکھوایا تھا ان کی سوئس حکومت کو, جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ پاکستان سے کیا ہوا ہے, ہمیں پارٹی بنائے اور سارے کا سارا پیسہ ہمیں واپس کریں. اور باقاعدہ $60 ملین کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 سال یہ لڑائی ہوتی رہی ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا وہاں پہ ڈسمسل کی وجہ یہی تھی کہ وہ خط نہیں لکھ رہے تھے اس منی کو واپس لانے کے لیے. اور باقاعدہ مجھے یاد ہے جنرل مشرف صاحب کے دور میں آفتاب شیرپور صاحب جب یہ وزیر داخلہ تھے, بینظیر بھٹو کے ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے تھے, حکومت پاکستان نے جاری کیے تھے کہ جناب کہ یہ ابسکانڈر ہیں, یہ منی لانڈرنگ کیسز کی وجہ سے ہمیں چاہیے, ان کو آپ ہمارے حوالے کریں. تو ایک سمپل سا سوال میں نے ٹویٹر پہ پڑھا کسی کا, وہ کہہ رہے تھے کہ آج حکومت پاکستان اسی طرح کا خط برٹن کو کیوں نہیں لکھتی کہ جناب اس میں ہمارا پیسہ ہو سکتا ہے, یہ پیسہ ہو سکتا ہے پاکستان سے کیا ہو. یہ وہ فرق ہے جو آپ کو نظر آتا ہے آج میں کہ بینظیر بھٹو پہ تھے, کیسز ہوئے, مقدمے ہوئے, نواز شریف صاحب. تو آپ بھی بتا دیں نا اس یو ٹرن کی وجہ, تو کلاسر صاحب آپ اس یو ٹرن کی وجہ بتا دیں. نہیں, قاضی صاحب بتائیں اس کی وجہ. قاضی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, قاضی صاحب بتائیں کہ بینظیر بھٹو کے تو ریڈ وارنٹ جاری ہوئے تھے منی لانڈرنگ پہ, اور یہاں پہ کونسل ایکسیس دے رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہوں گے, مان لیتے ہیں, یہاں پہ یہ کلیم کیوں نہیں کیا انہوں نے, حکومت پاکستان نے. یہ دیکھیں, ایک تو پہلے یاد رکھیں کہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا جو ایک ہے اختلاف تھا, جسے اوپر سے لیپا پوتی کر کے ختم کرنے کی کوشش کی زرداری صاحب نے. وہ جو آیا تھا آپ کا ایک, وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو معاہدہ ہوا تھا لندن میں, آپ بھی وہیں تھے غالباً. اب معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ویسے جنم کسی حد تک مڈل کلاس اس کا بھی اسی طرح ہوا تھا, جو الطاف حسین صاحب ایک انقلابی پارٹی یہ چینج لے کے آئے تھے. مگر پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی تھی جس نے 1970 میں پہلی دفعہ جو ایک مستقل رولنگ کلاس تھی, بیوروکریٹس, جاگیردار اور سرمایہ داروں کی شکل میں, وہاں آ کے نمائندے جہانگیر بدر صاحب وہاں آ گئے تھے, اعتزاز احسن صاحب تو خیر خود جاگیردار ہیں, وہ بھی بہرحال اسی آگے, مگر ورکرز آگے, اور رولنگ کلاس کو چیلنج کر کے اس میں ایک ایڈ ہوئی نئی کلاس جس کا بڑا کلک تھا,
جس کا پھر انتقام بھی لیا. جب بھٹو صاحب دور ہو گئے, بے نظیر دور ہو گئی اپنے عوام سے, تو انہوں نے اس کا انتقام لیا, کیونکہ پہلی دفعہ پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی تھی جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی نہیں تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ MQM بھی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا, کیونکہ وہ مڈل کلاس کے ایک خاص سیگمنٹ کو اس نے اپیل کی تھی, مگر یہ بڑے اسکیل پہ تھی. اس نے بڑے سطح پہ چیلنج کیا, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اصلاحات کی, پاکستان کے تمام بڑے طبقات کو چیلنج کیا, تو وہ ایک بڑا جرم تھا اس کا. مگر بعد ازاں اس کی لیڈرشپ توبہ طائب ہوگی, اور اب تو لگتا ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کی آخری رسومات وہ خود ادا فرمائیں گے. مگر ایک جنم کا بہت بڑا فرق تھا. لیکن سوال پھر وہی, حکومت نے برٹن کو خط کیوں نہیں لکھا؟ اچھا, میں اس میں خیال ہے میں نے کچھ عرض کر دیا. میں اس پہ بس اتنی گزارش کر سکتا ہوں تھوڑا سا احتیاط سے کام لیتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں فیوچر انسرٹن ہے نا, جو چیز سرٹن ہے وہ ہے ووٹ بینک. بالکل سمجھ رہی ہیں آپ؟ بالکل. اب وہ جو ووٹ بینک ہے, یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کو ہمدردی بھی کریں, آپ اختلافات پیچھے بھی کریں, تاکہ اگر کل کو تنظیم کی شکل کوئی ایسی ہو گئی جو آپ کی مرضی کی نہ ہوئی, تو پھر وہ جو ووٹ ہے وہ آپ ذرا ادھر توجہ کیجیے. تو یہ وجہ ہے, تو وہ صحیح وجہ تو میں ایک بات صاحب کو تھوڑی تشفی ہوگی, یا میرا سوال جواب سرین غلط تھا؟ نہیں جی قاضی صاحب, میں اس کا جواب بڑا مختصر سا ہے, کوئی لمبی کہانی میں نہیں پڑھتے. وہ کہتے ہم ایک محاورہ پڑھتے ہوتے تھے, ہم محاورہ پڑھتے ہوتے تھے, میرے 6ٹھی 7ویں جماعت میں سب پڑھتے تھے, انگلش کی کلاس میں پڑھتے تھے. وہ کہتے ہیں مائٹ از رائٹ. بینظیر بھٹو کے پاس وہ مائٹ نہیں تھی جو الطاف حسین صاحب اور ان کی پارٹی کے پاس, اسی وجہ سے خط نہیں لکھا گیا اور نہیں لکھا جائے گا. اب ایک فکرہ میرا بھی سن لیں, ایک فکرہ میرا بھی سن لیں. وہ فکرہ یہ تھا, کسی نے بہت بڑا فکرہ کہا تھا کہ دوز ہو میک ہاف اے ریولوشن, وہ لوگ جو ادھورا انقلاب کرتے ہیں اپنی قبریں خود کھود لیتے ہیں. اس کے آئینے میں ذرا پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی دیکھ لیجیے گا. مجھے بریک لینے دیں ناظرین, پروگرام میں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مذہب کے نام پر دہشت گردی اور غیرت کے نام پر جو قتل ہے یہ خلاف اسلام ہے. پاکستان علماء کونسل نے اعلامیہ جاری کی. یہ سب کچھ تو انیق آئین پاکستان میں شامل ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہے. دیکھیے یہ جتنا اعلامیہ پاس ہوا ہے جو بڑا خوش آئند ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن کاش یہ مسائل 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلز کے ایئر کنڈیشنڈ جو سیمینارز ہوتے ہیں ان میں بیٹھ کے گفتگو ہوتی ہے, پھر اعلامیہ پاس ہوتا ہے, کاش یہ مسائل اس طرح حل ہو سکتے ہیں. اعلامیہ میں کچھ اور بھی باتیں ہیں, وہ بھی پہلے میں کر لوں, اس کے بعد پھر آگے. اس میں یہ ہے کہ اسلام ایک ویسے یہ تجویز انہوں نے دی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں غیرت کے نام پر بیٹیوں کو قتل کر دینا جائز ہے, ان پر حکومت 3 مقدمات چلائے. ہاں جی. ایک قتل کا, دوسرا فساد پھیلانے کا, اور تیسرا اسلام کو غلط رنگ دینے کا. یہ بڑا امپورٹنٹ. اچھا, اب اس میں لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی روزنامہ دنیا میں خبر شائع ہوئی ہے. جہاں یہ خبر شائع ہوئی ہے, نیچے بیک پیج پہ ایک اور خبر بھی شائع ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ حافظ آباد کے قریب افتخار کالونی خیالی بائی پاس کے نزدیک ایک 18 سال کی لڑکی صبا مقصود, اس نے 5 روز قبل اپنی پسند کی شادی کی ایک رشتہ دار قیصر سے, اور اس کو گولی مار دی گئی. کس نے گولی ماری؟ اس کے باپ نے, اس کے بھائی نے, اس کے چچا نے, اس کے چچی نے. یہ حافظ آباد لے کر گئے گندم کی, نہر میں پھینکا. گولی مارنے کے بعد اس کو بوری میں بند کیا, بوری کو نہر میں پھینک دیا. اب یہ میریکل تھا, معجزہ تھا کہ لڑکی پھر بھی زندہ بچ گئی اور وہ ایک ہاسپٹل میں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو آپ ایک 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلوں کے میں سیمینار کرتے ہیں اور اعلامیہ جاری کرتے ہیں, اور یہاں نیچے جو تپتی ہوئی حقیقت ہے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ 18 سال کی بالغ لڑکی ہے جس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. سو کیا یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ اچھا, کیا یہ باتیں آئین پاکستان میں موجود نہیں ہیں؟ کیا ان حوالے سے قوانین موجود نہیں ہیں؟ یہ ایگزیکیوٹ کون کرے گا؟ کیا اسے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے؟ سب موجود ہے. حکومت نہیں ہے؟ موجود ہے. تو یہ ناکامی کہاں پہ ہے؟ کیا یہ حکومت اکیلی کر سکتی ہے؟ کیا آپ ایک ایگزیکٹو آرڈر دے کر ایکسٹریمزم یا اس طرح کے رویوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بالکل. سو اب اس کا حل کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ یہ ذمہ داری کسی ایک ادارے پہ ڈالی جا سکتی ہے؟ کیا یہ پورے معاشرے کو اٹھانا پڑے گی؟ ان رویوں سے دوسروں پر ذمہ داریاں ڈالتے ڈالتے کیا ہم اپنے اندر تبدیلی لانے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر اپنے خاندان میں یہ حقوق دینے کے لیے تیار ہیں؟ سوال تو یہاں سے شروع ہوں گے نا. اس کے بعد پھر یہ اچھا ایکسٹریمزم ہے کیا یہ صرف مطلب کہ کسی آپ فرقے کو, بہت اچھی بات ہے, آپ کو کسی ماورائے عدالت آپ کسی کو واجب القتل قرار دے دیں کسی فرقے کو, ظاہر ہے کون سی شعور اس کی حمایت کر سکتا ہے. یہ رویے ان کی بنیاد کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ بھارت ہے. اچھا, وہاں پہ کاسٹ سسٹم بڑا ہی خوفناک ہے,
ہم اس کا تو مطلب بہت ہی خوفناک، وہاں برہمن، چھوت، دلت، یہ سب ہمارے سامنے کیا سلوک کرتے ہیں وہ. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شودر برہمن کی آواز سن لیتا تھا تو اس کی کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا کرتے. اور ابھی بھی بیٹیاں پیدا ہونے کو اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا وہاں پر. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ یعنی اس ایکسٹریمزم کے نام پہ جو جنگیں لڑی گئیں ویسٹ میں جو لڑی گئیں، اچھا اسلام کے آنے سے پہلے عرب میں جو روایات تھیں ان کو عرب یہ کہتے ہیں کہ جاہلیہ، انہوں نے تو مٹی ڈال دی. امریکہ اور یورپ میں وہ یہ کہتے ہیں ڈارک ایجز، وہاں بھی یہ کچھ ہوتا رہا. بالکل. لیکن ہم اس سے اب گزر رہے ہیں، تو اس کے روٹس اور اس کی کیا وجہ؟ میں تھوڑا سا آپ سے ایڈ کروں، شاید اجازت دیں اگر آپ. ابھی کل کی بات ہے، سمی صاحب پروگرام بھی کیا کہ وہ جو فوجی رہا ہو کے گیا ہے یہاں سے امریکہ، جب اس کی ایک فنکشن ہونا تھا تو اس فنکشن میں جب ایک بل اورائلی بڑے ایکسٹریم رائٹ ونگ ان کا ایک متاثر قسم کا اینکر ہے، اس نے کہہ دی یہ مسلمان ہو گیا، تو وہ جو تقریب ہونی تھی اس کے اعزاز میں وہ تقریب ملتوی ہوگی. ایک تو فنڈامنٹلزم صرف اسلامک نہیں ہے، وہ کرسچین بھی ہے، وہ یہودی بھی ہے اور انڈین. اور ایک دوسری بات ایک اور بھی ہے بڑی اہم. ایک بات تو یہ کہ اگر ہمارے جس طرح مشرف صاحب اگر ایک ڈاگ لیب میں رکھ لیتے ہیں تو اسے لبرلزم نہیں آتا. لبرلزم پھوٹتا ہے سماجی تبدیلی سے. مگر کچھ اور باتیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ مودی صاحب 31% ووٹ ملا ہے مودی صاحب کو، 69% الیکٹریٹ نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. مگر جو اس الیکٹرل سسٹم کی اپنی خامیاں ہیں اس کی وجہ سے بندے ریفلیکٹ نہیں ہو رہے. ایک بات. اور دوسری بات جو فنڈامنٹلزم کا نیکسس بنا ہے پاورفل لوگوں سے، مثلا امریکہ نے یہاں پہ حکمرانی قائم کرنے کے لیے لین کیا فنڈامنٹلسٹ لوگوں پہ، افغانستان کے انقلاب کو برباد کرنے کے لیے یہاں غلام ربانی کو لے کے آئے، گلبدین حکمت یار کو لے کے آئے، تو اس کو ایک نئی زندگی دی، اس کو جو تاریخ کا ایک ماضی کا حصہ بن چکا تھا. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو رولنگ کلاس ہے یہ اپنے ایسنس میں ڈیولپ کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے. جب ڈیولپ کرنے کی طاقت نہیں ہے، جاگیرداری کو یہ نہیں توڑ سکی، ٹھیک ہے جی، اور ویلفیئر یہ نہیں کر سکی، تعلیم نہیں دے سکی. کی بھی آپ نے باتیں سنی، حکومتی سطح پر اس میں ناکامی ہے یا مذہبی ہماری جو جماعتیں ہیں وہ اس میں اس طرح کا رول پلے نہیں کر پا رہی جو انہیں کرنا چاہیے، کمی کہاں نظر آتی ہے؟ ایک تو شاہجہاں ایک ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں ڈبل جیوپرڈی کہہ لیں کہ ہم فلم دیکھنے جاتے ہیں ہیر رانجھا، اور فلم کے سین دیکھ کے جب ہیر مرتی ہے تو ہمارے دل بڑے اس کے ساتھ روتے بھی ہیں اور ہمارے آنسو بھی بہتے ہیں، اور بڑا ہم اس کا سمپتھائز کرتے ہیں اور سارا بیٹھ کے تمام ہم جتنے بھی لو سٹوریز جا کے دیکھتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے گھر میں ہیر رانجھا پیدا ہو جائے تو ہم قتل کر دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں. فلم میں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، بلکہ وہ ظالم لگتا ہے قیدو کو، لیکن اپنے گھر میں کوئی بیٹی بہن میری اگر وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز ہو جائے تو میں خود اس کے لیے ایک سیکنڈ میں قیدو بن جاتا ہوں. ایک چیز. اور دوسرا میرا خیال ہے جو انہوں نے علماء نے یہ کام کیا ہے یہ بڑا اچھا کام کیا ہے. ان کو تانے دینے کی بجائے کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا یا چھوٹا کر رہے ہیں بڑا کر رہے ہیں، تو لیٹس اپریشیٹ دیم کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے آ کے بات کی ہے، ٹیبلز کو توڑا ہے. جو پاکستان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے جو یہ مذہبی عناصر ہیں چپ رہتے ہیں، یہ خاموش رہتے ہیں عورت کے اگینسٹ بیلنس پہ، جس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی مذہب کا حصہ ہے. تو میں تو کم از کم جتنے بھی 36 سے زیادہ علماء اکٹھے ہوئے ہیں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ایک نہیں 3 قتل ان کی FIRs ہونے چاہیے. یہ اب میڈیا کا کام ہے، جو کام میرا انیک نے آج بھی کیا ہے، ہمارا ٹی وی کر رہا ہے یا دوسرے بھی کریں گے یہ کہ اب ہم ان کے میسج کو، ان کی ریزولوشن کو زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ کریں. آج شام کے 1-2 چینلز کو چاہیے کہ اس پہ ٹاک شو کر لیں، یہ نہیں کریں گے. ہم بیٹھ کے وہی ریٹنگ کے چکر میں جو ہمیں وہاں سے ریٹنگز آ رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے یہ ایشو کوئی بڑے ایشو نہیں بنتے. میرا خیال یہ ہے کہ جو علماء نے کام کیا ہے یہ پاکستانی میڈیا کا کام بنتا ہے کہ اب اس کو پروپیگیٹ کرے، زیادہ لوگوں تک پھیلائے، اس پہ ٹاک شوز ہوں، کالم لکھے جائیں اور بتایا جائے کہ یہ جو علماء ہیں ان کی فائنڈنگ کیا ہے کہ وہ اس سے صرف 1 نہیں 3 قتل سمجھتے ہیں. تو ان میرے خیال رویوں سے کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے کہ لوگوں کو کم از کم جو مذہبی انہوں نے ٹچ لیا ہوا ہے، مذہبی بیکنگ لی ہوئی ہے اور مذہبی سپورٹ انہوں نے سو کارڈ لی ہوئی ہے، اب اس سے تو محروم کریں اس کو. صحیح بات. اس لیے یہ علماء کا پہلا سٹیپ ہے، بڑا سٹیپ ہے. اچھا، میں اس میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا بہت اچھا کیا. اچھا، تبلیغی جماعت بھی اگر آپ دیکھیں کہ ایک ان کا یہ جو گلیوں اور سڑکوں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں میں جاتے ہیں اور براہ راست لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی ان کا بھی جو گفتگو جو وہ کرتے ہیں اور جو سارے پیغام وہ پہنچاتے ہیں وہ بڑے مثبت بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کو بھی ہم ظاہر ہے ایڈمائر کرتے ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ. لیکن ان تمام ایفرٹس کے باوجود یہ سوشلی ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا سوال یہاں پہ صرف اپنی دینی سیاسی جماعتوں سے ہے جو یعنی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جو سیاسی طاقت رکھتی ہیں، جو ایک تنظیم ملک میں رکھتی ہیں، جو چاہیں تو ظاہر ہے کہ معمولات کو بلاک بھی کر دیتی ہیں، سڑکیں بھی بلاک کر دیتی ہیں، جلوس نکالنے کی طاقت رکھتی ہیں. وہ اس طرح کے ایشوز لے کر
सामने क्यों नहीं आती? उनके जो वर्कर्स हैं, जो गलियों मोहल्लों में हैं, वो इस तरह की, जिनके पास सियासी ताकत है, जो सोशली ट्रांसलेट करने की ताकत रखते हैं, वो ये अपने एजेंडे में इन बातों को लेकर क्यों नहीं आते? उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये इस सारे माहौल की मौजूदगी ही उनके जन्म की वजह है। देखिए, आप थोड़ी सी अगर बात करते हैं कि जी डिस्टॉर्शन आई ज़िया की वजह से ये कवानीन उन्होंने जाती तौर पर जो है उनको इस्तेमाल किया, हर आदमी का कंसेंसस है। आप तब्दीली की बात करते हैं, बाय टायर जलने शुरू हो जाते हैं, 35 बंदे खड़े होते हैं, कैमरे में लगता है कि 35,000 हैं, फिर उसके बाद धमकी के वो आपको फोन आने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि ये जो रूलिंग क्लासेज हैं वो भी इन पर लीन करती रही और इस्तेमाल करती रही, और जाहिर है फिर खाना पीना चलता रहा सबका। बहरहाल एलामिया तो जारी हुई, आप वाली बात है, होटलों ये में बड़े-बड़े सेमिनार, लेकिन काश वो तबलीगी जमात वाले कर रहे हैं, और मैं उनको ज्यादा मतलब इस लिहाज से कम से कम जाके गलियों कूचों में जाके बातें कर रहे हैं और वो सिखा रहे हैं, उनका भी अपना रोल है, लेकिन ये तमाम बातें अपनी जगह सोशली ट्रांसलेट नहीं हो रहा। सही। मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। हमने अपने प्रोग्राम में 2 दिन पहले एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के हवाले से, कि इस पर मरियम नवाज शरीफ की जो लॉन्च थे, इस पर 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, इस पर लगाए गए थे। इसी पर वजाहत देने के लिए इस पर बात करना चाह रहे हैं, इसी प्रोग्राम के स्पोक पर्सन है मौजिम अली, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करना चाह रहे हैं कि उस पर क्या वजाहत देना चाह रहे हैं। जी मौजिम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक तो सबसे पहले मैं ये आपको वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो बात की गई है कि 14 करोड़ रुपया मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए उनकी तशहीर के लिए खर्च किया गया, ये बिल्कुल ही बुनियादी तौर पर गलत बात है और ये ठीक नहीं है। मोहतरमा मरियम साहिबा जो हैं वो इस प्रोग्राम की चेयरपर्सन हैं, और इस प्रोग्राम के हवाले से जो एडवर्टाइजमेंट का बजट है, ये वो बजट है जो हम खर्च करते हैं। इसमें मरियम बीबी की तशहीर की बात जो है ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और ये दुरुस्त नहीं है, और जो एडवर्टाइजमेंट के अदाद शुमार भी आपने दिए हैं ये भी ठीक नहीं है। काइंडली मैंने इससे पहले भी आपसे कई दफा हेलो मौजिम क्लास्टर साहब बात करना चाह रहे हैं। जी 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 ये मैंने की थी, और मेरा ख्याल है मौजिम साहब आपने वो प्रोग्राम शायद देखा नहीं है, कहीं से सुना है, सुनी बात की है। आप पहले प्रोग्राम का पूरा क्लिप देख लें, उसके बाद आके वजाहत जारी करें तो आपकी तैयारी पूरी होगी, मेरा ख्याल है। हमने जो स्टोरी की थी, जरा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ऑन स्क्रीन आपको, वो ये स्टोरी की थी कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम को की पब्लिसिटी के लिए 14 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, और जो मरियम नवाज हैं उस प्रोग्राम के सरबराह हैं। ये जरा प्रोग्राम का क्लिप दोबारा देख लें, मेरा ख्याल आपने देखा नहीं है। दूसरा जो बजट का मुझे आप बता रहे, सुन लें, इसके साथ अगला सवाल सुन लें। अगला सवाल मुझे वजाहत करने अगला सवाल आप ये फरमा रहे हैं कि जो हमने उसका बजट का फिगर दिया है वो गलत है। मैं ऐसे करता हूँ, अभी तो मेरे पास वो अब क्योंकि टाइम नहीं है, आपको ये मंडे को दोबारा तशरीफ लें। जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेश किया गया है कौमी असम्बली के बजट डॉक्यूमेंट में, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वहाँ पे। आप मुझे वजाहत करने का मौका, चलें आप ये इसका जवाब ले लेते हैं। क्लास्टर साहब आप मौजूद साहब से जवाब लें। जी मौजूद साहब वजाहत करने का मौका दीजिए। बोलिए साहब। जी जी, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मुझे इस बात पर आपकी इतराज है। आपने कहा प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा और बड़े शौक से देखता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें देते हैं। मुझे इस चीज पर इतराज है कि ये जो आपने मरियम बीबी के हवाले से ये बात की ना कि जाती तशहीर, ये दुरुस्त नहीं है। वो चेयरपर्सन है यूथ प्रोग्राम की। अब सुन लीजिए ना, आपने कल जो आपने प्रोग्राम किया, जो इससे पहले आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने प्रोग्राम में ये जो आपने बताया कि भी ये इतने 14 करोड़ रुपया उनकी जाती तशहीर पर खर्च किया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, और यूथ प्रोग्राम में सिर्फ बिजनेस लोन नहीं आता, यूथ प्रोग्राम में 6 स्कीमें हैं और वो उनके मुख्तलिफ हेड्स हैं। एडवर्टाइजमेंट बजट है, उसको एक एक चीज प्रिक्योर की जाती है, जो दी जाती है वो आइन और कानून के मुताबिक दी जाती है। तो मुझे इस चीज पर एतराज है। आप ठीक फरमा रहे होंगे, लेकिन मसला ये है कि आप अल्फाज का इंतखाब थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। आप हमें जरूर उस पर टीच करें कि अल्फाज का इस्तेमाल क्या हो। आप भी जरा प्रोग्राम में आने से पहले तैयारी कर लिया करें
کہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کا دفاع کرنا ہے. اچھا صاحب میری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کلپ کو دوبارہ چلائیں. مودم صاحب آپ کی بات آپ فگرز کی بھی بات کر رہے ہیں. موزم جو آپ نے فگرز کی بھی بات کی, کلاسر صاحب کے پاس وہ کہہ رہے ہیں ڈاکومنٹ ہے, اس پر بھی وضاحت ہو جائے گی. نہیں, میرے خیال میں جو مودم صاحب کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ تشہیر ان کی ذات کی نہیں تھی, پروگرامز کی تھی, اور آپ کی بات آ گئی مودم صاحب, آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. قاضی صاحب جی اس میں ہر جگہ پہ ان کا رائٹ ہے نا, یہ نہیں کہہ رہا. ہم نے ایک فگر دیا ہے, ہر اخبار میں, ہر ٹی وی پہ جہاں بھی پروگرام کی ان کا اشتہار ہے, میاں صاحب کا بھی فوٹو ہے اور مریم صاحبہ کا بھی فوٹو ہے. لیکن میں نے جو پروگرام میں بات کی تھی, دوبارہ پروگرام نکال کے دیکھ لیں, میں نے کہا 14 کروڑ روپیہ پبلسٹی پہ خرچ ہوا پروگرام کی, اور اس کی سربراہ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. لیکن دو اپوزنٹ, میں نے کہا ہے کہ ان کی ذات کلاسر صاحب اب دو پوائنٹ آف ویو آ گئے نا پروگرام میں, اٹھا کے دیکھ لیں. اگر ایک منٹ قاضی صاحب, اگر میں نے الفاظ یہ کہے ہوں کہ ذاتی پبلسٹی پہ, دین یس. نہیں جی, یہ تو ڈس اون کر رہے ہیں معظم صاحب. کلاسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ذاتی پبلسٹی کی بات نہیں کی, الفاظ استعمال نہیں کیے. میں نے نہیں کی, پروگرام میں بات نہیں کی. میں نے یہ بتایا جی معظم صاحب, اب میرے پاس ڈاکومنٹ ہے, قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے. جی معظم صاحب. جی میں کلاسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے تصحیح کی ہے. میں ان کو ثبوت کے طور کے اوپر ان کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اور ان کے پروگرام کے الفاظ بھی آپ کائنڈلی دوبارہ دیکھ لیجئے. جس چیز پر مجھے اعتراض تھا, میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ساتھ ہی انہوں نے کلیئر کیا, جی میں نے ذاتی تشہیر کی بات نہیں کی ہے. آپ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی آپ اب سن لیجیے نا, اب مجھے بھی موقع دیجیے. دیکھیں میں آپ کی بات سنتا ہوں, آپ مجھے موقع نہیں دیتے بات کرنے کا. آپ کے پاس فیکٹس ٹھیک نہیں ہے, آپ کی تیاری نہیں ہے, آپ کو نہ ڈاکومنٹ کا پتہ ہے نہ پورے فگر کا پتہ ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون موزم 14 کروڑ کی جس فگر کی وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں ڈاکومنٹ دکھا دوں گا. نہیں, اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں, لیٹس کلیریفائی, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت سے 6 پروگرام ہیں, اس میں سے ایک پروگرام ہوا ہے, تو وہ ایک پروگرام کے لیے نہیں تھا. موزم صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں. مجھے موقع دیجیے قاضی صاحب, مجھے موقع دیجیے. میں گزارش کرتا ہوں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو فگر ہے, یہ کوڈ دیکھیں, ہماری وضاحت کس چیز پر ہے. میری وضاحت اس چیز پر ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کا بجٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی ذاتی تشہیر پر خرچ وہ تو ڈینائی کر رہے ہیں, انہوں نے تو یہ کہا نہیں ہو گیا نا جی. اب میری بات سن لیجیے نا جی. وہی پھنسے ہوئے ہیں معظم صاحب, آپ کی سوئی پھنسی ہوئی ہے کیونکہ آپ کی تیاری نہیں ہے. میں سمپل بتا رہا ہوں, وہ ڈس آن کر رہے ہیں معظم, وہ کہہ رہے ہیں بات کو آگے بڑھایا جائے. جی معظم صاحب ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ کلاسر صاحب نے کہا کہ میرے الفاظ یہ نہیں تھے. جی پلیز, انہیں بات کریں. موزم سے ہمارا لائن ہماری جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا. اس پہ دوبارہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں, میں تھوڑا سا دوبارہ اس پہ بات کرنا چاہتے پھر کر لیں. میں دوبارہ اس کو بتا دوں, میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ میں کیا کرتا ہوں, دیٹ سے اس کا دنیا ٹی وی سے کوئی تعلق نہیں. شو پہ بیٹھتے ہیں, اس پہ جو بات کرتا ہوں وہاں بھی میں اون کرتا ہوں, ٹویٹر پہ یہاں بھی اون کرتا ہوں. سٹوری اصل میں یہ تھی کہ اس کا جو بجٹ بنایا گیا تھا, ان کے پاس بجٹ کے پیسے نہیں تھے, انہوں نے سپلیمنٹری گرانٹ لیے جو بجٹ میں اپروو ہی نہیں تھی. اب اس کی اپروول لی جائے گی پارلیمنٹ سے 14 کروڑ خرچ کرنے کے بعد, اور باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکومنٹس میں کہ پبلسٹی جو ہوئی ہے اس کی, یہ پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام کی 14 کروڑ روپے کی ہوئی ہے, یہ ڈاکومنٹ. لیکن انہیں اعتراض تھا کہ شاید ذاتی تشہیر کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن دوبارہ بھی میرا خیال اگر رابطہ ان سے ممکن ہو تو کرنا چاہیے, رابطہ ہو جائے اگر تو. اور دوسری بات میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو اس پروگرام کے سربراہ جو ہیں مریم نواز شریف صاحب ہیں, اور ہر اخبار میں آپ نے بھی دیکھا ہے, دنیا نے دیکھا ہے, ٹی وی پہ آتے رہے کہ ہر اس کے ساتھ ان کے فوٹو آتے رہے. ذاتی پبلسٹی کا لفظ میں نے یہاں ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر موزم ہمارے ساتھ ہے, اب ذرا موزم کی بھی بات سن لیتے ہیں. جی موزم, اور آف کورس اس کو لنک کیا جائے گا, ان کی بھی آخری بات سن لیں. ان کا فوٹو آئے گا, لوگ تو کہیں کہ پبلسٹی ہو رہی ہے. پھر ہمارا ان سے جو ہے وہ رابطہ کٹ گیا, لائن کٹ گئی ہے. لیکن یہ وضاحت انہوں نے کلاسر صاحب نے بھی دے دیا کہ انہوں نے ذاتی تشہیر کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا. ہم اس پر اپنی جو کلپ ہے, فوٹیج ہے, وہ بھی دوبارہ دیکھ لیں گے. جی لاسٹلی جی اس کو لنک کیا جائے گا ہمیشہ. جب آپ اخبارات میں اشتہار آئیں گے, مریم صاحبہ کے فوٹو آئیں گے, میاں صاحب کے آئیں گے, اور پروگرام کا نام کے ساتھ ہے, لوگ تو اس کو پھر یہ پبلسٹی کا نام دیں گے. لیکن کلاسر صاحب یہ تو یہاں پہ بیٹھنا رول ہے نا, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آتا ہے تو اس میں بے نظیر صاحبہ کی بھی تصویر ہوتی ہے, نام آتا ہے. یہ تو یہاں پہ ایک روایت ہے, یا تو قانون بنا کے سراسر سے ختم کر دیا جائے. قاضی صاحب یہ ڈاکومنٹ میرا نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹ قومی اسمبلی میں وزارت خزانہ نے پیش کیا ہے. اچھا چلے موزم ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ ہیں کلاسر صاحب, ان کا لاسٹ ورژن لے لیں, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی موزم اپنی بات کمپلیٹ کیجیے.
मौज़िम आवाज आ रही है जी आपको? क्लासा साहब, जी क्लासा साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आप देखें, आप इससे पहले जब आप ये एडवर्टाइजमेंट के 14 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये अदादोशुमार जो आपके पास हैं, आपने ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात की है, ये जिस तरह डिमांड की गई है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है, एक चीज। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सुन लीजिए ना जी, मुझे मौका दीजिए। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें, मैंने कब कहा है सुन लें, मौज़िम की बात सुन लें। मौज़िम से हमारा राब्ता एक दफा फिर से कट गया, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। मंडे को इंशाल्लाह इसको दोबारा हम आगे लेकर चलेंगे। मौज़िम का जो भी देना चाह रहे हैं फिर दोबारा से बात कर लेंगे। फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए और प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। अल्लाह हाफिज।